وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے ایک ماڈل دکھایا فرشتوں کو. اور جب مالک کائنات نے ارادہ کیا کہ میں زمین کے اوپر اپنا نائب بھیجوں تاکہ میری الوہیت کو، میری ربوبیت کو، میری پہچان کرانے والا کوئی ہو کہ میں رب ہوں. زمین میری، آسمان میرا، سورج چاند ستارے میرے، مخلوق میری، جن پرند سارے، انسان مرد عورت میرے. اب اس کی پہچان کون کرے؟ آپ کو مجھے پتا تھا؟ اس سے پہلے روئے زمین پر، آسمانوں پر فرشتوں کی مخلوق آباد. الہ العالمین ہمیں دکھا تو کیا چیز پیدا کرنے لگا. مالک کائنات نے دو بھائیوں کا ماڈل، ان کا نقشہ سارا دکھایا. کہنے لگے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسا پیدا کر رہا ہے جو ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہوں گے، ایک دوسرے کا گلا پکڑیں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کیا ہم تیری تعریفیں بیان کرنے والے، تیری تسبیح بیان کرنے والے کیا ہم تھوڑے ہیں؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. مالک کائنات سے فرشتوں نے عرض کی الہ العالمین پھر ہمیں دکھا تو صحیح، ملاقات کروا تاکہ مجھ سے پوچھے کہ تو کیا چیز پیدا کرنے لگا ہے، کیا چیز تو نے بنائی ہے. بننے والی کو بھی پتا ہو مجھے اس لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا. الہ العالمین نے پہلا مدرسہ بنایا، آدم علیہ السلام کو شاگرد ٹھہرایا، خالق کائنات خود استاد بنا. فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، آدم تجھے فرشتوں کے سامنے کھڑا کروں گا. اے آدم یہ ہنڈیا ہے، یہ چولہا ہے، یہ دیگچی ہے، یہ ڈوئی ہے، یہ چمچہ ہے، یہ پلیٹیں ہیں، یہ کپڑے ہیں، یہ جوتے ہیں. اے آدم علیہ السلام تجھے اس چیز کی دنیا میں ضرورت پڑے گی اور فرشتوں کو ان چیزوں کی ضرورت کوئی نہیں. اے آدم علیہ السلام یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. اب کمرہ امتحان میں فرشتوں کو بھی بٹھاؤں گا اور آپ کو بھی لا کے کھڑا کروں گا اور فرشتوں سے کہوں گا ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. ٹھیک ہے اگر تم میری تسبیح بیان کرنے میں، میری تعریفیں بیان کرنے میں سچے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، فرشتوں تمہیں تو پتہ ہے میں تمہارا رب ہوں. زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا، سورج چاند ستارے دریا پر ان سارے میرے قبضے کے اندر. جس چیز کو بنانے لگا ہوں اس چیز کو دنیا کے اندر بھیجوں گا، اس کے ذریعے سے اپنی پہچان کراؤں گا. اگر فرشتوں اس کے بھیجنے کی ضرورت کوئی نہیں تو پھر میں یہ چیزیں پیدا کروں گا. بتاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہے؟ فقال انبئونی باسماء هؤلاء، اگر تم سچے ہو بتاؤ. اللہ اکبر. اب فرشتے کیا کہنے لگے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار عالم کھاتے ہم نہیں، پہنتے ہم نہیں، سوتے ہم نہیں، جاگتے ہم نہیں، کپڑے ہماری ضرورت نہیں، کھانا ہماری ضرورت نہیں، عورتیں ہماری ضرورت نہیں. الہ العالمین ہمیں تو اس چیز سے سروکار ہی کوئی نہیں. الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، مالک کائنات تو جاننے والا، تو حکمت والا. فرمایا آدم علیہ السلام پھر آپ سامنے آ جاؤ، ان ساری چیزوں کے آپ نام بتا دو. جناب آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتلا دیے. مالک کائنات نے آدم علیہ السلام کا ہاتھ فرشتوں سے اونچا رکھ دیا. فرمایا میں یہ چیز پیدا کرنے لگا ہوں. آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے رہتے تھے. کیا اللہ دین کے پھیلانے میں، اپنی آپ کا پہچان کروانے میں کیا اللہ آدم کا محتاج تھا؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ عورت کا محتاج تھا؟ نہیں. مالک کائنات نے دنیا کے اندر انسان کی بڑھوتری کے لیے، انسان کی پیداوار کے لیے، نشو و نما بڑھانے کے لیے، انسانیت کو عام کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کی تنہائی کو اللہ نے دور کیا. اما حوا کو اللہ اکبر آدم کی ٹیڑھی پسلی سے نکال کے کھڑا کر دیا. ماں حوا چادر اوڑھ کے کھڑی ہو گئی. فرمایا اے آدم یہ اما حوا ہے، اس سے تو اپنی تنہائی کو دور کر لے، اس سے تو اپنی خواہشات پوری کر لے، اس سے تو یعنی اپنا حوصلہ بولنا پورا کر لے، اس سے اپنے دکھ سکھ سارے پورے کر لے. آدم علیہ السلام اما حوا کے قریب بڑھے. اما حوا درز پرے کوٹ کے کھڑی ہو گئی. آدم علیہ السلام نے پردہ ہٹانا چاہا، اما حوا نے اپنا منہ چھپا لیا. کہنے لگے الہ العالمین یہ کیسی میری تنہائی کو دور کرے گی، کیسے میری ضرورتوں کو پورا کرے گی؟ پروردگار عالم نہ میرے قریب آتی ہے نہ مجھے اپنا منہ دکھاتی ہے. فرمایا اے آدم تیرے سے نسل انسانی بڑھاؤں گا. آخر کے وقت ایک نبی دنیا کے اندر آئے گا جس کا نام نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھا جائے گا. پھر میں اس کی امت کو پیدا کروں گا، اس کی امت کے مرد عورتوں کو جوان
روان کروں گا، پھر ان کا آپس میں نکاح کرواؤں گا، پھر آپس میں نکاح کے وقت ان کا حق مہر رکھواؤں گا۔ اے آدم علیہ السلام شروعات میں آپ سے کروا رہا ہوں، الہ العالمین کس چیز کا حق مہر دو؟ اس وقت درم و دینار نہیں تھا، اس وقت روپیہ پیسہ کوئی نہیں تھا، اس وقت ڈالر پاؤنڈ کوئی نہیں تھا، اس وقت میرے عزیزو یونان ہالینڈ ناروے کا سکہ کوئی نہیں تھا۔ فرمایا آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے الہ العالمین میں حق مہر ادا کروں۔ مالک کائنات نے فرمایا حق مہر ادا کر دے۔ یا اللہ سونے کا کروں تو جنت میں سونا بڑا، چاندی کا کروں تو جنت چاندی سے مزین ہے، مشک و عنبر کافور سے مزین ہے۔ فرمایا اے آدم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نبی کو میں نے سب سے آخر میں بھیجنا ہے، اس نبی پہ کھڑا ہو کر ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھ دے۔ آنے سے پہلے نبی دنیا میں نہیں آیا، درود اس نبی پر جائے گا، تیرا حوا اور تیرے درمیان نکاح کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آدم علیہ السلام کی اللہ اکبر تنہائی کو دور کرنے کے لیے اما حوا کا ساتھ دے دیا۔ پھر جو مالک کائنات نے چاہا ویسا ہوا۔ وہ گندم کے دانے کو اس درخت کے قریب آدم علیہ السلام چلے گئے۔ اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھیجنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنانا تھا۔ آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آ گئے، بھائی حوا دنیا کے اندر آ گئی۔ پروردگار عالم نے اس سے نسل انسانی کو بڑھا دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نے تمہیں انسان بنایا، میں نے تمہیں مرد عورت بنایا۔ ایک چڑیا کو پانی پلانے پر انسان کا دل کرے گا، ایک چوٹی پیر کے نیچے آئے گی اسے پیر کے نیچے سے ہٹانے کو دل کرے گا۔ آج ہمارے پاس میرے عزیزو مردانگی بڑی زیادہ، عورت کہتی ہے میں عورت بن کے دکھاؤں گی، یہ عورت بنی بیوٹی پارلر میں، یہ عورت بنی میرے عزیزو لالی پاؤڈر میں، یہ عورت بنی سرخی کے اندر، یہ عورت بنی شیشے کے سامنے۔ اگر یہ عورت اپنا کردار بنا لیتی تو اس کے چہرے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت نظر آتی، اپنی صورت بنا لیتی تو فاطمہ الزہرا کی جھلک نظر آتی، اپنا کردار بنا لیتی زینب رقیہ نظر آتی۔ آج مرد میرے عزیزو بادام کھا کر دودھ پی کر دودھ سوڈے پی کر چھوٹے بڑے گوشت کھا کر آج مرد بن گیا۔ اگر ان صحیح معنوں میں قرآن والی زندگی کو سامنے رکھتا تو اس کا کردار بنتا، اس کی صورت بنتی، اس کی سیرت بنتی، پھر گلیوں کے اندر چلتا اللہ اکبر، اس کی صورت کو دیکھتے خدا یاد آ جاتا، کردار کو دیکھتے تو مصطفیٰ یاد آ جاتا۔ لیکن آج معذرت کے اس کا ایک کو بالکل ختم کرو، سادی سادی بات، ہم فقیر سے آدمی بھائی، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، پہلوانی ہمارے پاس، عہدہ ہمارے پاس، منسٹری ہمارے پاس، حکومت ہمارے پاس، لیکن انسانیت ہمارے پاس نہیں۔ یہ بہت بڑی بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اب انسانیت کو ڈھونڈنے وہاں نکلے جہاں انسانیت کا سودا ہو رہا، یا اسکول والوں کے کالج والوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے، اور شاید میری اوپر بہنیں استانیہ بھی بیٹھی ہوں یا کوئی ٹیچر حضرات بھی بیٹھے ہوں۔ انسانیت کو وہاں تلاش کرنے کے لیے گئے جہاں انسانیت کا سودا ہو رہا۔ آپ ناراض نہیں، میں اگلی بات کر دوں، میں اسکول کالج یونیورسٹی کا مخالف نہیں، میں مخالفت اس چیز کی کرتا ہوں اگر قرآن جیسا علم، اس سے بڑا علم کوئی نہیں، اس سے بڑی پاکیزگی کوئی نہیں، اس سے بڑا کردار کوئی نہیں، اس سے بڑی تربیت کوئی نہیں، اس سے بڑی صورت سیرت کوئی نہیں، اگر قرآن جیسی تعلیم چادر چار دیواری میں حاصل کی جا سکتی ہے تو آپ کی بایو کیمسٹری انگلش چادر چار دیواری میں کیوں نہیں حاصل کی جاتی؟ اس کے لیے میری بچی کو کپڑے کیوں اتارنے پڑتے ہیں؟ میں اس چیز کی آپ کو بھی مخالفت کرنی چاہیے کہ جس بچی کو میں باکردار بنا کر اگر میرے گھر کے دروازے کی طرف کو یوں کر کے دیکھے میں آنکھ نکال دوں اور جو گھر والی کو یوں کر کے دیکھے تو اس وقت غیرت کہاں جائے گی؟ میری بہن دروازے پہ میری ساتھ کھڑی ہو، میرا یار آ جائے میں شرک کروں اندر جا، تو میرے سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ میں ایک یار کا اشارہ پڑھنے نہیں دیتا اور وہاں ساری دنیا دیکھے گی، میری غیرت کا جنازہ نکالے گی، اس کے لیے آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ حافظ نعمان صفدر نے قرآن حفظ کیا، قاری صاحب بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا، اس کو کسی عورت نے پڑھایا؟ اس نے کیا بچیوں کی کلاس کے اندر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھا؟ نہیں، اس کے لیے قرآن کی تعلیم کا علیحدہ انتظام، بچیوں کے لیے علیحدہ انتظام رکھا۔ کیوں؟ قرآن غیرت سکھاتا ہے، قرآن حیا سکھاتا ہے، قرآن والے اداروں میں غیرت بھی ملتی ہے، قرآن والے اداروں میں ایمان بھی بنتا ہے اور حیا بھی ملتی ہے۔ اب آج کل جتنی اکیڈمیاں چل رہی ہیں، پھر معذرت کروں گا کہنے سے پہلے ہاتھ جوڑتا اور اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، آج کل جتنی اکیڈمیاں چل رہی ہیں، کو ایجوکیشن کو ایجوکیشن کو ایجوکیشن کو ایجوکیشن، بابا جی تینوں بھی پتا کوئی نہیں تھے، مینوں بھی پتا کوئی نہیں کو ایجوکیشن کیا ہے، کہ ایک جگہ ایک کلاس میں ایک ساتھ لڑکی لڑکا بیٹھ کے پڑھیں،
مجھے ایمانداری سے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمان یوں ہے، فرمایا ایک کمرے میں لڑکا بیٹھے لڑکی بیٹھے، فرمایا دونوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، فرمایا لڑکا لڑکی چاچے دیدی ہو یا ماسی دیدی ہو یہ تو دور کی بات ہے، فرمایا جب بہن بالغ ہو جائے اور بھائی بالغ ہو جائے تو دونوں کو بھی ایک کمرے میں بیٹھنے کی اجازت کوئی نہیں، حتیٰ کہ دونوں کو ایک چرپائی پہ بیٹھنے کی اجازت کوئی نہیں، اگر شام کا وقت آ گیا دونوں بہن بھائیوں کو بستر پر بھی سونے کی اجازت کوئی نہیں، اس سے بڑا رشتہ کیا ہوگا؟ جس نبی کے نام کی میں نے جھنڈیاں لگائی، جس کے نام کا بھی مولوی صاحب کہہ رہے تھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، شان رسالت کہہ رہے تھے، تاجدار ختم نبوت کہہ رہے تھے، جس کے لیے ہر کوئی مر مٹنا اپنی سعادت سمجھتا ہے، باہر سے پیسہ آتا ہے، 12 ربیع الاول آ رہا ہے، 12 فات آ رہی ہے، 4 دیگے نیاز کی کر دینا، 5 دیگے نیاز کی کر دینا، 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، پورا قبرستان، گھر تو دور کی بات ہے، گلیاں تو دور کی بات ہے، پورا قبرستان سج جاتا ہے، چراغاں ہوتی ہے، پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، مکھانے ڈالے جاتی ہیں، گھر کی عزت دار عورتیں قبروں کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھ کے آتی ہیں، میں منع نہیں کرتا کروں یا نہ کروں، علیحدہ موضوع اس موضوع کے اوپر میں نہیں آتا، مجھے ایمانداری سے توبہ بتاؤ، 12 ربیع الاول تو زندگی کے اندر کئی 12 تاریخیں آتی ہیں، میرے عزیزوں محرم کی 12 تاریخ آئی ہے، سفر کی 12 تاریخ آئی، ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی، اسی طریقے سے جمادی الاولیٰ ثانی کی 12 تاریخ آئی، رجب شعبان کی 12 تاریخ آئی، رمضان شوال کی 12 تاریخ آئی، ذوالقعدہ کی 12 تاریخ آئی، ذی الحج کی 12 تاریخ آئی، لیکن 12 ربیع الاول کو کیوں ہم ترجیح دیتے ہیں؟ اس لیے کہ مدینے کا تاجدار، سونا لجپال، آمنہ کی آنکھوں کا تارا، عبداللہ کے دل کا سہارا، حضرت عبد المطلب کا راج دلارا، اللہ کا پیارا جناب سونا محمد الرسول اللہ دنیا کے اندر پیدا ہوا۔ ایمانداری سے بتاؤ، جب نبی کے آنے کی اتنی خوشی کرتے ہیں تو نبی کا پیغام جو سیدھا جنت کی طرف لے جاتا ہے اس کو اپنانے کی کیوں جستجو نہیں کرتے؟ وہ دنیا کے اندر قدم رکھے، زمین خدا اعلیٰ بنا دے، حلیمہ کی گود میں قدم رکھے، وہ گود اعلیٰ بن جائے، سواری پر بیٹھے سواری اعلیٰ بن جائے، جس سینے سے لگے وہ سینہ اعلیٰ بن جائے، جس مکے میں قدم رکھے وہ دھرتی اعلیٰ بن جائے، جس گلیوں میں گزر کے جائے وہ مشک و عنبر کا اظہار کرنے لگ جائے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جس کا وجود اتنا قیمتی ہوگا، جو اس وجود پر اس سینے پہ اللہ نے قرآن پاک دل پہ اتارا، وہ قرآن کتنا قیمتی ہوگا۔ نماز پڑھنا نہ پڑھنا گناہ، نماز پڑھنا ثواب ہے نہ پڑھنا گناہ ہے، روزہ رکھنا ثواب ہے نہ رکھنا گناہ ہے، زکوٰۃ دینا ثواب ہے نہ دینا گناہ ہے، جہاد کرنا ثواب ہے نہ کرنا گناہ ہے۔ میرے عزیزوں، بچوں کی تربیت کرنا اللہ اکبر ثواب ہے، بچوں کی تربیت نہ کرنا گناہ ہے۔ بیوی کے حقوق پورے کر رہے ہو، مائی کے حقوق پورے کر رہے ہو، باپ کے حقوق پورے کر رہے ہو، باپ کی ماں کے حقوق پورے کر رہے ہو، چاچے کے حقوق پورے کر رہے ہو، رشتہ داروں کے حقوق پورے کر رہے ہو۔ آج میرے عزیزوں چاچے کی بات آ گئی، باپ زندہ ہو یا مردہ، لوگ باپ کو سلام نہیں کرتے، چاچے کو سلام کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باپ کے بعد چاچے کا احترام فرمایا۔ میرا نبی خود مختار ہے، نہ تیرا محتاج، نہ ابو بکر کا محتاج، نہ علی عثمان کا محتاج ہے، نہ فرشتوں کا محتاج ہے، نہ زمین والوں کا محتاج ہے، محتاج ہے تو اللہ کا محتاج ہے، پابند ہے تو اللہ کا پابند ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی میری اجازت کے بغیر نہ منہ کھولتا ہے نہ منہ بند کر دیتا ہے، جب میں اسے حکم دیتا ہوں تو منہ کھول لیتا ہے، جب میں کہتا ہوں کہ نہیں بولنا تو پھر بے شک میں 37 دن اس سے بات نہ کروں، میں 35 دن اس سے بات نہ کروں، اسے زبان کھولنے کی اجازت نہیں، جب میں کہہ دوں اشارہ کر دے تو بادل کی طرف اشارہ کرے می برسنے لگ جائے، جب میں کہوں اشارہ کر دے تو چاند کی طرف اشارہ کرے 2 ٹکڑے ہو جائے، جب میں کہوں اشارہ کرے تو مردہ گو کی طرف اشارہ کرے وہ بولنے لگ جائے، جب میں کہوں اشارہ کرے تو انگلی کا اشارہ کرے تو پانی کے چشمے نکل جائے، جب میں کہوں خاموش ہو جا تو سارا مدینہ، سارا مکہ، یہود و نصارا میرے نبی کی بیوی پر انگلی اٹھائے، میں کہوں بولنا کوئی نہیں تو نبی بولتا کوئی نہیں، پھر اللہ اکبر، پھر میں کیوں نہ قرآن کے اندر کہہ دوں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر بولنے میں بھی خدا کا محتاج ہے، کہہ دو بے شک، پیغمبر دیکھنے میں بھی خدا کا محتاج ہے، کہہ دو بے شک، پیغمبر کرنے میں بھی خدا کا محتاج ہے، بے شک، پیغمبر سونے جاگنے میں چلنے پھرنے میں کھانے پینے میں خدا کا محتاج ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں کھڑے ہیں، 2 چادر احرام کی باندھ کے کھڑے ہیں، صحابہ منتظر ہیں، ابو بکر پاس کھڑے ہیں،
نماز کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں کون سی دعا نکلتی ہے، دیکھتے ہیں کون سی وظیفہ پڑھتے ہیں، کون سی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، پتہ ہے اللہ اکبر، رحمت والے نبی نے رو کے کیا فرمایا، یا اللہ ساری دنیا میرے دروازے پر آتی ہے، میں محمد محتاج بن کے تیرے دروازے پر آ گیا، ساری دنیا میرے آگے جھولی پھیلاتی ہے، میں اپنی جھولی لے کے تیرے دروازے کے اوپر آ گیا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، وہ خدا کوئی نہیں، وہ مصطفیٰ کوئی نہیں ہے، خدا کوئی نہیں، وہ سارے جہان کا رب العالمین ہے، یہ سارے جہاں کا رحمت للعالمین ہے۔